کر فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ تسلیمہ نسرین کا نام سنا؟ بنگلہ دیش کی ہے وہ، اس نے ایک کتاب لکھی، دانشور خاتون ہے، اور آج کل کے دانشور ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے کتاب لکھی، اس نے کہا علماء کرام کے سامنے میری تجویز یہ ہے کہ علماء کرام اپنی کونسل قائم کریں اور قرآن پاک کے جو مسائل آج کے دور سے ٹکراتے ہیں کچھ رد و بدل کر مشورے کر کے علماء ہی کریں، میں نہیں کرتی، تجویز دی اس نے، کتاب ہے اس کی۔ اس نے کہا کہ قرآن پاک آج کے دور سے ایڈجسٹ تو ہونا ہی ہوگا، بہت سے مطالبات ہیں آج کی دنیا کے، ہم سے بہت سے مطالبات ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، آخر کہیں صلح تو کرنی ہے نا، لڑنا تو نہیں ہے۔ تو علماء کرام آپ سے مشورہ کر کے جو ترامیم ضروری ہے نا قرآن پاک میں کر دینا۔ کیا جی ٹھیک ہے؟ اس پر شور مچا، خیر وہ لمبا قصہ ہوا۔ اس پر آج کی دنیا کے جو تقاضے ہیں وہ ان میں سے بہت سے تقاضے وہ ہیں جو قرآن پاک میں احکام میں رد و بدل کا تقاضا کرتے ہیں، ورنہ ہم اس عالمی نظام کو قبول نہیں کر سکتے، نہیں کر رہے الحمدللہ، نہیں کریں گے۔ لیکن بات سمجھا رہا ہوں، مثال کے طور پر ایک بڑا مطالبہ ہے، بیسیوں مطالبے، ایک بڑا مطالبہ ہے کہ عورت کو بھی برابر کا طلاق کا حق دو۔ مرد عورت میں مکمل مساوات ہے، اس لیے جس طرح طلاق کا حق مرد کا ہے عورت کا بھی وہی ہے، دو بھائی۔ اب یہ طلاق کا حق دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کہاں رد و بدل کرنا ہوگا؟ بیدہ عقدۃ النکاح فطلقوہن لعدتہن، کہاں ترمیم کرنی ہوگی؟ قرآن میں کرنی ہوگی۔ ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے، سیکولر دوست تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، پر کچھ تو کرنا ہوگا، آخر برادری عالمی برادری سے ہر وقت تو نہیں لڑ سکتے ہم، اس مسئلے پہ بھی لڑ رہے ہیں، اس پہ بھی لڑ رہے ہیں، اس پہ بھی لڑ رہے ہیں، اس پہ بھی لڑ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تو لین دین کرنا ہی ہوگا نا، تو کوئی راستہ نکالو یار، یہ ہماری یہ گفتگو ہوا کرتی ہے، کوئی راستہ نکالو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں اور آپ بیٹھتے ہیں، آج کی دنیا کے تقاضے، اقوام متحدہ کے تقاضے، عالمی قانون کے تقاضے، عالمی سسٹم کے تقاضے سامنے رکھ کر میں نے کہا ایک مسودہ بناتے ہیں، مسودہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے مسودہ بنانے میں شریک ہوتا ہوں میں، اور تم سے بہتر بناؤں گا کہ کہاں کہاں رد و بدل کر رہا ہے۔ میں نے کہا تم سے اچھا بناؤں گا، مجھے پتہ ہے جھگڑے کیا ہمارے۔ اقوام متحدہ کے ساتھ، آج کے عالمی نظام کے ساتھ، بین الاقوامی ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کے لیے ہمیں کیا کیا مسئلے بدلنے ہیں، بدلے بغیر ایڈجسٹ ہو جائیں گے؟ میں نے کہا ایک فہرست بناتے ہیں یار، میں بھی بیٹھتا ہوں، چلو 10 مسئلے، 12 مسئلے، 14 مسئلے، 15 مسئلے، ہم نے ایک فہرست بنا لی۔ مجھے یہ بتاؤ اتھارٹی کون ہے، بدلنے کس نے؟ اتھارٹی ہوگی تو بدلے گی نا۔ قرآن پاک میں رد و بدل کی اتھارٹی کوئی ہے؟ کیوں نہیں؟ بات جواب کرو یار، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا مسودہ بنا لیتے ہیں یار، میں تمہیں فہرست بنا کر دیتا ہوں کہ آج کی عالمی برادری سے ایڈجسٹ ہونے کے لیے ہمیں یہ بدلنا ہے، یہ بدلنا ہے، یہ بدلنا ہے، کوئی 5-7 چیزیں قرآن سے بدلنی ہوں گی، کوئی 3-4 چیزیں حدیث سے، سنت سے بدلنی ہوں گی تاکہ بین الاقوامی برادری کے مطالبات پورے ہوں گے۔ تو میں نے کہا فہرست بنا لیتے ہیں، لیکن یہ مجھے بتاؤ اتھارٹی کون ہے؟ اسلامی کونسل نے بدلنے ہیں یا جنرل اسمبلی نے بدلنے ہیں، OIC نے بدلنے، کس نے بدلنے ہیں؟ کوئی اتھارٹی ہے؟ میں نے کہا ہاں اتھارٹی کی کیفیت یہ ہے، میں نے کہا قرآن پاک سے پوچھ لیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کا ایک وفد آیا، نضر بن حارث بھی تھا اس پہ، ولید بن مغیرہ بھی تھا، 3-4 بڑے بڑے سردار تھے، امیہ بھی تھا ان میں، تفسیر قرطبی میں روایت موجودہ، بغوی میں بھی ہے۔ میں نے کہا جناب ٹھیک ہے قرآن پاک مان لیتے ہیں، لیکن کچھ تھوڑا سا نا بات چیزیں بہت سخت ہے، اس میں
وہ لچک پیدا کرے. ودو لو تدہنو فیدہنو، یہ بدل دیں، یہ بدل دیں، یہ بدل دیں. قرآن پاک نے اس کو ذکر یوں کیا ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. بس یہی بات ختم کر کے ختم کر رہا ہوں. قرآن پاک کی آیت ذہن میں آئی ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. یا آپ کے پاس کہتے ہیں کہ یا یہ قرآن بدل دو یا ترمیم کر دو. ائت بقرآن غیر ھذا، اصل مطالبہ تو یہ ائت بقرآن غیر ھذا، اور اگر یہ نہیں کر سکتے او بدل ہو، یا اس میں کیا کر دے، رد و بدل کر دے. یہ مطالبہ کس نے کیا تھا؟ مشرکین قریش نے. کس سے کیا تھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ پاک نے جواب دلوایا قرآن پاک میں، وہیں آگے جواب ہے، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، یہ مطالبہ ہے. اور ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، یہ کیا ہے؟ مجھے سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے رد و، اللہ کر دے تو کر دے، لیکن من تلقاء نفسی، میں اپنی طرف سے رد و بدل کر سکوں، مجھے اس کا کوئی اختیار، میں اتھارٹی نہیں ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ جناب نبی کریم. میں نے کہا میرے بھائی، اگر رسول اللہ کی اتھارٹی نہیں ہے کہ بدلہ من تلقاء نفسی، تو میں اور تم فہرستی بنائیں گے، اس سے کیا کریں گے؟ میں اور تم مذاکرہ، گفتگو، گپ شپ، فہرست بنانے سے کیا کر سکیں گے؟ بھائی کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. آگے کیا ہے؟ آگے اگر جو زیادہ خطرناک ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی. اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے، ڈر لگتا ہے. انی اخاف، انا نخاف نہیں ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتا ہوں اگر یہ نافرمانی مجھ سے ہو گئی، قیامت کے دن میں بھی عذاب میں پاؤں. واحد متکلم کے سیغے سے روح سے اعلان کروایا، انی ان اتبع الا ما یوحی الی، اور وہی کا پابند ہوں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. میں نے کہا بھائی کون کرے گا؟ تو میں نے آج آپ سے صرف یہ بات کی ہے، ایک مغالطے کو سامنے رکھ کر، کہ اجتہاد کا وہ تصور جس کا حضرات مطالبہ کرتے ہیں وہ آپ والا نہیں ہے. وہ اجتہاد کا یہ رد و بدل یا ثوابدیدی اختیارات کی صورت میں یا کامن سینس. لیکن ہمارا سادہ سا جواب ہے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. عدالت میں کیس جاتا ہے نا، تو عدالت کیا لے کے بھیجیے، ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے. سادہ سا جواب کہ ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے.